سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بھٹنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بھٹنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ چکے تھے۔ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا اور سگریٹس لیے۔ وائرلیس سیٹ بھی خاصی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ ایک ہی بیگ میں ذاتی سامان اور وائرلیس تھا اور اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ طاری ہوتی تھی۔ لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دہلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم پیسنجر ٹرین میں دہلی تک کا سفر کریں گے تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنز پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر سپہر 3 بجے دہلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے اپر کلاس کے ٹکٹ خرید لیے۔ بھٹنڈا اسٹیشن پر ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی اور ہم ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اسی میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے اور جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین میں سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس سے دکھائی دے رہے تھے، ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی 2 سکھ موجود ہوں وہاں کہے اور اونچی آواز میں باتیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ اپنی آزادی کی منزل 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، یا پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کر محتاط اور متنفر سے تھے۔ میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ہمیں نہایت مختصر جواب دیا۔ ہم نے بھٹنڈا سے براہ راست دہلی جانے سے پہلے جالندھر اور پھر دہلی جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی بھارتی چھاؤنیاں تھیں: جالندھر، لدھیانہ اور امبالہ۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ دہلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی فیلڈ انٹیلیجنس یعنی FIU یونٹ کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے بھی دکھائی دیے۔ اس کی وجہ لازماً مشرقی پاکستان سے ہمارے فوجیوں کی بھارت کے POW کیمپ سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ علاوہ ازیں 16 دسمبر سن 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ہی پکڑنے کے لیے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بھٹنڈا سے دہلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل دیکھیں۔ ایک تو بھٹنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی، 2 اور ٹرینیں دیکھیں جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13، روسی PT-76 ٹینک، چند توپیں، ٹائیگر کیٹس، میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھی۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستانی سرحد کی طرف جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اب مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ایمفیبیس ٹینک یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہیں۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھی۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ تقریباً 9:30 بجے رات ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ دہلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے، بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح۔ ہم نے اس اسٹیشن پر سے گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔
چونکہ اس وقت بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں تھے، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو ایسے معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کروایا جو گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دو دو کی ٹولی میں دہلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی میں دوسرے راستے بھی تلاش کیے۔ ہمارا قیام پہلی منزل پر تھا اور ایک منزل سے نیچے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہیں تھا۔ دوسرے روز میرے چاروں ساتھی گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کم از کم 4 عدد ریڈی میڈ پینٹ، قمیض اور جوتے اور ضرورت کا دیگر سامان بھی لے لیں، جو انہوں نے شام تک خرید لیا۔ دشواری مجھے پیش آئی، میرے لمبے قد کی وجہ سے مجھے ریڈی میڈ کپڑے نہ مل سکے۔ میں نے نارتھ پیلس میں بھی تقریباً سب دکانیں چھان ماری، جہاں سے صرف ایک سفاری سوٹ میرے سائز کا مل سکا۔ میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ، ایک ڈنر سوٹ اور ایک قمیضوں کا کپڑا خرید کر اسی دکان سے ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دیا۔ بوٹ بھی میرے سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا اور مختلف کلبوں خصوصاً سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے مناسب کپڑے بھی خریدنے تھے۔ ہم نے 2 دن دہلی میں گھوم پھر کر گزارے اور نئی دہلی اور پرانی دلی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھے۔ میرے ساتھیوں کو پرانی دلی میں اور مجھے نئی دلی میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان سے آنے والے کانٹیکٹ سے ملنے کی جگہ یعنی میٹنگ پوائنٹ میں نے دیکھا اور وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی ذہن نشین کر لیے۔ 2 روز کے بعد میں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کارونشن ہوٹل میں چیک ان ہونے کا کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 4 اسٹار ہوٹل پاکستان سے ہی میرے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دہلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے اور بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہی کوارٹرز بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا، لیکن ان دنوں بالکل اجڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے پتھر مار مار کر بیشتر شیشے وغیرہ توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ اب ہمیں انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا، جس نے ہماری روانگی کے 10ویں دن مجھے ملنا اور ڈاک دینی تھی، جس میں ہمیں مزید ہدایات ملنی تھی۔ اس دوران ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلا اسٹیشن بابینا ہے۔ ان 2 اسٹیشنز کے درمیان بھارتی فرسٹ آرمڈ ڈویژن یعنی ایک پورا ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرمڈ بریگیڈ کی بیس تھی۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ کور ہیڈ کوارٹرز تک جانے کے لیے ٹیکسی یا کوئی اور سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال تھا، اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی ہو تو حاصل کریں۔ اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کو میں نے آگرہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاؤنی کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی ہوں وہ حاصل کریں۔ خود اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کے ذرائع تلاش کرنے تھے۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان کے ٹھکانوں کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ غرض یہ کہ دہلی میں 2 دن کے قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کو کہا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہمیں کناٹ سرکس میں ایک ریسٹورانٹ میں طے شدہ وقت کے مطابق ملنا تھا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزارنی شروع کر دیں۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی لوگ آنے لگتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوٹلوں میں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی اور میں نے انہی میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ ان اونچی سوسائٹی کے ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانے اور آئی ایم سوری کہہ کر تعارف کرنا اور پھر ان کی دعوت پر انہی کی ٹیبل پر بیٹھ جانا ایک معمولی بات تھی، خاص طور پر جب کہ وہ مخمور ہوں۔ ایک آدھ گھنٹے میں ہی بالکل اجنبی لوگ خاصے فری ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں خود کو لوز ٹی کا ایک بیوپاری ظاہر کیا جو کلکتے سے چائے ممبئی منگواتا اور اپنی کمپنی میں بلینڈ کر کے چائے کے بیوپاریوں کو بیچتا تھا۔ شاید کہانی کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ چائے کی بلینڈنگ میں نے چٹاگانگ میں ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈنگ کا مطلب ہے مختلف اقسام کی چائے کی گریڈنگ کر کے اور مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا۔
لپٹن، بروک بانڈ اور اصفہانی اسی طرح اپنے برانڈز تیار کرتے ہیں۔ دارجلنگ کی اورنج پیکو چائے کا شمار دنیا کی بہترین چائے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا کام یہ تھا کہ لپٹن کی گرین لیبل چائے جس میں 50% تک اورنج پیکو ہوتا ہے، اسے بروک بانڈ کی ریڈ لیبل چائے سے ملا کر ایک برانڈ اپنی چائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت پر چھاؤنیوں میں فروخت کروں۔ چھاؤنیوں میں فوجی جوانوں اور این سی اوز کے لیے لنگر کی چائے میں لوز ٹی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں اے ڈی او ایس یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائرز تک رسائی کی صورت میں مجھے پورے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر مل سکتا تھا۔ اسی طرح برگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈر مل سکتے تھے اور اس طرح میری رسائی افسران اعلیٰ تک ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی آفیسر تک رسائی ہو جائے اور اس طرح میری پہنچ ان کے دفاتر میں بھی ہو جائے۔ پھر مجھے اپنا کام کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ کی بیگمات بھی بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ افسر اعلیٰ بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے بھر چکا ہوتا ہے اور وہ ڈھلتی جوانی کی آخری بہاریں لوٹنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، لہٰذا اکثر یہ جوڑے آتے اکٹھے تھے لیکن اپنی اپنی طاق میں۔ اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے، اور ان کی یہ کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے چاروں ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اور نہایت مفید معلومات لے کر آئے۔ آگرہ چھاؤنی تقریباً خالی تھی اور چھاؤنی میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ اور سکھ ریجمنٹ کی دو دو بٹالین وہاں موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینا کے درمیان آرمڈ ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں ایمونیشن ڈپو تھا اور وہاں کی سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے دشمن ملک میں نہیں آئے تھے۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں انہیں بہرحال دور کرنا تھا۔ اب ہم کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ دن اور وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو وہاں سے فوراً غائب ہو جاؤں اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اسی جگہ اور اسی وقت پھر 15 منٹ انتظار کروں۔ میں مقررہ وقت سے قریب 10 منٹ پہلے اس جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ خاصا گنجان علاقہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک بک اسٹال پر مختلف رسالے دیکھنے شروع کیے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے مجھے کانٹیکٹ دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پہچان اور سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد مجھے اپنے دائیں بازو کو ایک مخصوص حرکت دینی تھی، جس کے جواب میں کانٹیکٹ نے بھی ایک مخصوص حرکت دینی تھی۔ دونوں طرف سے مثبت حرکات کا مطلب سب اچھا تھا اور کسی خطرے کی صورت میں بھی رومالوں کو ہاتھ میں پکڑنا اور دوسری قسم کی جسمانی حرکت تھی۔ میں ان طریقوں کی وضاحت اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت ممکن ہے کہ اب بھی یہی طریقے رائج ہوں، اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ آگے ایک فروٹ کی دکان تھی۔ میں نے مختلف فروٹ دیکھے اور دام پوچھنا شروع کیے۔ میں کپڑے کا ایک تھیلا ہمراہ لے گیا تھا۔ ان دنوں پلاسٹک کے شاپرز نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پہلے 2 کلو آم لیے۔ دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں آم ڈال کر مجھے دیے، جو میں نے تھیلے میں ڈال دیے۔ اب میں بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے تھا۔ کانٹیکٹ میری بائیں جانب کھڑا تھا۔ میں نے لیچی دکھانے کو کہا۔ جوں ہی دکاندار لیچی اٹھانے کو واپس گھوما، کانٹیکٹ نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی اور پھرتی سے میرے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں نے کچھ لیچی لی اور دام دے کر واپس چل پڑا۔ کانٹیکٹ نے بھی میرے جانے کے بعد یقیناً کچھ فروٹ ضرور خریدا ہوگا۔ قریب ہی سے میں ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا اور کچھ دور جانے کے بعد ٹیمپو چھوڑا اور بس پکڑ لی۔ پھر بس چھوڑی اور دوبارہ ٹیمپو میں بیٹھ گیا، اور اپنی رہائش تک پہنچتے پہنچتے میں نے قریباً 3 گنا زیادہ سفر کیا، اس لیے کہ اگر میری سرویلنس ہو رہی ہو تو اسے جھٹک سکوں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں 8 ورق تھے، جن کی ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا اور 10,000 بھارتی روپے تھے۔ میں نے موم بتی جلائی اور صفحات کے سادہ اطراف کو موم بتی سے گرمی پہنچائی۔ آہستہ آہستہ نارنجی رنگ کے حروف ابھرنے شروع ہوئے۔
اور 15 منٹ تک سارے صفحات کی خفیہ روشنائی سے لکھی عبارت نمایاں ہو گئی۔ یہ 8 ورق ہم پانچوں کے لیے تھے۔ خیریت سے بارڈر کراس کرنے اور دہلی پہنچنے کی مبارکباد دی گئی تھی۔ حوصلے بڑھانے کے لیے الفاظ کی تھپکی تھی، اور مجھے ایک نئے مشن کو سب پر فوقیت دے کر فوری طور پر اسے مکمل کرنے کا حکم ملا تھا۔ ڈاک ملنے کی رسید، حالات کا سرسری جائزہ اور اب تک کے کام کو لکھنے کی ہدایت تھی۔ میں نے جواب لکھنے کے لیے پہلے سے تیار کردہ خفیہ روشنائی سے 2 صفحات لکھے اور ورقوں کی دوسری جانب انگلش نظموں کے کچھ حصے لکھے۔ خفیہ روشنائی اب کوئی بھید نہیں۔ آج کل تو مائکرو فلمز کے ذریعے کامن پن کے سرے جتنی جگہ میں 40 سے زیادہ صفحات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جو خفیہ روشنائی استعمال کرتے تھے وہ پیاز، لہسن یا لیموں کا پانی ہوتا تھا۔ اس سے کاغذ پر لکھا جائے تو سوکھنے کے بعد کاغذ پر کوئی نشان نہیں رہتا، اور جب اسی کاغذ کو گرمی پہنچائی جائے تو لکھے ہوئے الفاظ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ مجھے اگلے دن کانٹیکٹ کو ایک دوسری جگہ 10 بجے ملنا اور اپنا پیکٹ اسے دینا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ہم مقررہ جگہ پر ملے اور میں نے اپنا پیکٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ساتھیوں کے خط میں نے کانٹیکٹ کے واپس جانے کے بعد انہیں دیے۔ ہم اپنے وطن سے اس پہلے رابطے پر بہت خوش تھے۔ ان 8 ورقوں نے ہمارے حوصلے اور بڑھا دیے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تجدید عہد کی اور تھوڑی دیر بعد میں ہوٹل واپس آ گیا اور نئے مشن کی تکمیل کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے لپٹن، گرین لیبل اور بروک بانڈز ریڈ لیبل کے 6 ٹن لیے۔ رات کو ان کی بلینڈنگ کی اور انہیں اندازاً 200 گراموں کے پیکٹوں میں باندھ کر سولوشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی عملی تکمیل کے لیے دہلی سے باہر جا رہا تھا، لہٰذا رات بھر مختلف ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن میں نے ساتھیوں کو الوداع کہا۔ ٹرانسمیٹر جو ان کے آگرہ اور جھانسی جانے کے دوران میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، انہیں واپس کیا۔ ہوٹل واپس آ کر میں جلد ہی گہری نیند میں سو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنے کانٹیکٹ کو ایک نئی جگہ اور بعد دوپہر کا وقت دیا تھا اور 12ویں روز اسے ملنے کو کہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان 12 دنوں میں اپنی نئی اسائنمنٹ کی مفصل رپورٹ بنا کر بھیج دوں۔ اپنی غیر موجودگی میں نے ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو اپنا سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کیا۔ یہ چاروں چونکہ پہلے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے اور پھر میں نے انہیں کارونشن میں بھی منتقل کر دیا تھا، اس لیے انہیں میں نے ہوٹل کے باہر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مجھے جو ہدایات پاکستان سے روانگی کے وقت دی گئی تھیں، میں نے ان میں کچھ رد و بدل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بیٹھے بھارت کے اندرونی حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ 71 میں سابق مشرقی پاکستان میں بھارت کی ناقابل یقین کامیابی نے انہیں کچھ زیادہ ہی خود اعتماد بنا دیا تھا۔ دلی میں چند روزہ قیام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہاں سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی۔ دہلی ایک قسم کا پولیٹن شہر ہے اور وہاں بھارت کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں۔ جن سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا انہیں وہ شکست دے کر تقریباً مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ مختصراً یہ عرض کروں کہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ہدایات کے خلاف کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ تبدیلیاں محض رہائش، بارڈر کے گائیڈز کو واپس بھیجنے اور دہلی پہنچنے کے لیے طے شدہ راستے کے بجائے مختلف راستہ اختیار کرنے تک تھیں، کیونکہ بارڈر کراس کرنے کے بعد مشن کی کامیابی اور ساتھیوں کا تحفظ کلیتاً میری ذمہ داری تھی۔ مجھے احمد نگر جانا تھا۔ پاکستان میں بریفنگ کے دوران بھی بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارتی آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ سینٹر میں آرمڈ کے کور کے جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی مشق کروائی جاتی ہے، بلکہ روس سے درآمد شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ چھتوں پر یا شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ماہر نشانچی اور ماہر اسلحہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوران جنگ سامنے سے آتی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں، بموں، گرد و غبار، دھوئیں، رات دن کی تمیز کیے بغیر پانی، کیچڑ اور بارش میں اسلحے کا ٹھیک ٹھاک استعمال اور نشانہ لگانا، اسلحہ کھولنا، صاف کرنا اور پھر جوڑ کے ٹھیک ٹھیک نشانے لگانے والا ہی ماہر کہلا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ بھارتی افواج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں۔ بر صغیر پر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی نے انہیں کم ہمت بنا دیا تھا، اور 65 کی جنگ میں تو ادبی لحاظ سے بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن 71 کی جنگ میں پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 90,000 پاکستانی افواج کو قیدی بنا کر
ان کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی، اور پھر وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ میرا مشن یہ تھا کہ میں احمد نگر کے ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے درآمدی ٹینکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ کون کون سی ریجمنٹ یہاں کن ٹینکوں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ ریجمنٹس کہاں جائیں گی اور کن انفینٹری ڈویژنوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں۔ بھارت کے پاس ملکی ساختہ ٹینک بھی تھے جو بہت وزنی اور نقل و حرکت میں سست تھے۔ سن 65 میں بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کو ان ٹینکوں پر بہت غرور تھا۔ انہیں سیاہ ہاتھی یعنی بلیک ایلیفنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک پاکستانی آر آر بزوکا اور ہوائی جہازوں کے لیے سٹنگ ڈک بیٹھی ہوئی بطخ ثابت ہوا۔ بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسیسی ساختہ AMX-13، روسی PT-76 اور وہ روسی ٹی سیریز کے ٹینک تھے، اور 71 کی جنگ کے فوری بعد روس نے بھارت کو ٹی سیریز کے بہتر کوالٹی اور کارکردگی کے ٹینک بھی دیے تھے، جبکہ ہمارے پاس پرانے امریکی شرمن، پیٹن اور M سیریز کے ٹینک تھے۔ ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی ریجمنٹس کو ہندو پاک بارڈر پر تعینات کیا جانا تھا۔ پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی کارکردگی اور ان کی ڈپلائمنٹ پوزیشن سے آگاہی بہت ضروری تھی۔ مثلاً اگر T-57 بھارتی ٹینک کے سامنے ہم اپنے جنگ عظیم دوم کے فرسودہ شرمن ٹینک رکھیں تو سوائے اپنے ٹینکوں کی تباہی کے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ T-57 کے سامنے پاکستان کو امریکہ سے ملے M سیریز کے نئے ٹینک اور پیٹن ٹینک لانے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے یہ اہم مشن سونپا گیا تھا۔ احمد نگر ممبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر پہلے گوداوری دریا کے قریب بالکل الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح میں بھی کوئی بڑی صنعت یا بڑا شہر نہیں۔ گوداوری دریا کی ایک نہر احمد نگر کے بالکل قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلوں، ریت، کیچڑ اور پانی کی موجودگی سے ٹینکوں کی ہر طرح کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ قریب 20-22 گھنٹے سفر کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھے۔ ٹریننگ کے علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرے تقریباً ناممکن تھا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور پھر اس کے توسط سے ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے کے لیے میں نے اپنی بلینڈڈ چائے کا سہارا لیا اور دونوں جگہوں پر 21C اور ADOS تک پہنچ گیا اور لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ میں نے انہیں اپنا ممبئی کا نیو ناگ پاڑے کا ایڈریس کارڈ، یہ بزنس کارڈ میں نے دہلی ہی سے بنوا لیے تھے، وہ دیا اور احمد نگر میں ہوٹل میں رہائش کا بھی بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت ان کے لیے باعث کشش ہوگی۔ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور ریجمنٹل نشانوں سے ان کی شناخت کی۔ وہ سب تقریباً ایک ہی ڈویژن کے بریگیڈ اور ریجمنٹس کے تھے۔ اب مجھے تلاش تھی ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر میں گھومنے نکل گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لیا اور سارا شہر گھومانے کو کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں چھاؤنی سے باہر شراب خانے تھے، جہاں میں نے فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا، وہاں مختلف ریجمنٹوں کے نشان لگائے ہوئے فوجی موجود تھے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران چونکہ مجھے بھارت کی تمام ڈویژنوں، بریگیڈز اور ریجمنٹوں کے نشان ازبر کروائے گئے تھے، اس لیے میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ سب مختلف ٹینک ریجمنٹوں کے ہی جوان تھے۔ بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں 2 اونس شراب مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ صرف 2 اونس شراب سے ان کا نشہ تو پورا نہیں ہوتا، اسی لیے چھاؤنی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن میں پھر 2IC اور ADOS کے دفتر میں گیا۔ میری چائے کے نمونے بھی وہیں پڑے تھے۔ دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مجھے مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے ضربیانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ADOS اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یہ بریگیڈ وہاں کے ڈویژن کے تحت نہیں تھا۔ 2IC اور ایڈجنٹ سے رابطہ بڑھانا یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا۔
तब भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा। मैंने एडीओएस के दफ्तर के एक ज़रा ज़्यादा ही खलंडरे किस्म के क्लर्क को अपने होटल में शाम को गपशप करने के अलावा खुश करने के हवाले से बातचीत करने की दावत दी। उसने होटल में तो आने से माजरत कर ली, क्योंकि शहर में कई कहबा खाने होने की वजह से फौजियों के लिए अक्सर इलाके आउट ऑफ बाउंड थे, और एफआईयू और मिलिट्री पुलिस वाले फौजियों को इन ममनुआ इलाकों से पकड़ने के लिए घूमते फिरते थे। एक फौजी क्लर्क को शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे। मैंने उसे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले। वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाई कि वहां 8 बजे शाम मिलेगा। उसे दावत देने से मेरा एक मकसद तो हल हो गया कि मैं उन शराब खानों में अजनबी बनकर ना जाऊं, बल्कि कोई फौजी भी मेरे हमरा हो। एक बार वहां मुतारिफ हो गया तो फिर वहां दूसरों से अपने मतलब की बातें उगलवाने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। शाम 7:45 से पहले मैं उस शराब खाने पर जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा। दरवाजे से अंदर देखा तो वो पहले ही से बैठा था। मैं अंदर उसकी टेबल पर गया। उसने पुरतपाक खैर मकदम किया, और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर दे, मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की पूरी बोतल लाने को कहा। चंद लम्हों तक उसने रस्मी सा एहतजाज किया, जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजिम पेशा और कलील तनख्वाह पाने वाले हो, जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। इस दौरान में उसके 2-3 वाकिफ कार भी आ गए। उन्हें भी मैंने अपने टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के इस हाल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के जवान और एनसीओ मौजूद थे और बहुत गुल गपाड़ा मचा रहे थे। मुझे एक ऐसे ही माहौल की तलाश थी। मैं खासा चौकन्ना भी था, लिहाजा उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के अपने काम की कोई बात न की। वहां पर ही मालूम हुआ कि इस शहर का ये सबसे माकूल शराब खाना है, और तमाम शराब खाने रात 12 बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं। खाने के लिए भी सब की पसंद का ऑर्डर मैंने दिया, और जब हम उठे तो वो 3 बोतलें डकार चुके थे। इक्का दुक्का रक्शे आ जा रहे थे। वो अपनी तरंग में छावनी की तरफ चले गए, जबकि मैंने एक रक्शे पर होटल की राह ली। वहां का माहौल देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अगली शाम से मैं अपने काम का आगाज कर दूंगा। अगले रोज मैं शाम 7 बजे ही वहां पहुंच गया। उस वक्त भी शराब खाने में खासे गाहक थे। गुज़िश्ता रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश इखलाकी से मुझे एक खाली टेबल पर बिठाया और उस उम्दा शराब की बोतल ले आया। थोड़ी देर बाद मैं गिलास हाथ में थामे उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जानबूझकर लड़खड़ाया और गिलास एक फौजी पर उंडेल दिया। उस टेबल पर 5 फौजी बैठे थे। वो मुझे घूरने लगे। मैंने माजरत की, मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोलें, मैंने कहा, मुंबई से आया हूँ। आप ही की छावनी में एडीओएस से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूं, लेकिन अब आप पांचों मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को कहा कि मेरे टेबल से मेरी बोतल और 2 मजीद बोतलें इसी टेबल पर ले आए। हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान अमूमन महदूद सोच रखते हैं, और फिर जब एडीओएस, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का होता है, उससे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्लुफी से बैठ जाए तो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लुफी से उन्हें यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक खत्म हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया। और थोड़ी ही देर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो मेरे साथ ठट्ठा मजाक करने लगे। मैंने निहायत होशियारी से गुफ्तगू का रुख अपने चाय के कारोबार, भारतीय बंगाल की चाय और फिर साबका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत स्मगल होने की तरफ फेरा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी फौज ने पाकिस्तानी फौज से ढाका में हथियार डलवाए, और बजाय इसके कि पूरे मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते तो अखंड भारत का आधा ख्वाब भी सच हो जाता और हमारे देश की सरहदों पर वसअत भी आ जाती। इसके बजाय आप 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बना के ले आए। नामालूम पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए हैं। वो हंसने लगे। उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था। वो बोला, साहब, हम नुकसान में हरगिज नहीं बल्कि फायदे में हैं। 90,000 पाकिस्तानी फौजी हमारी कैद में हैं। इस शिकस्त से बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, और आपको हम बहुत जल्द दिखाएंगे कि ये बचा खुचा पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं अजनाले का रहने वाला हूँ और फौज में 9 साल से टैंक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पिशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिता भी फौजी थे। वो 65 की जंग में अमर हो गए।
وہ کہا کرتے تھے کہ پوربی یعنی مشرقی پاکستان کے مقابلے میں پچھمی یعنی مغربی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے، آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں پر ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 میں پچھمی پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالہ تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیا پانچا کر دیں گی۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو ایسے وقت ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔ اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی کہ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ غرض یہ کہ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی، اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجیوں کے بل بوتے پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی قوم کا یہ 1000 سالہ غلام قوم کا کافر یوں بڑھ بڑھ کر للکار رہا ہے جیسے کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000 سالہ فتوحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جوش سے میرا خون ابلنے لگ گیا، جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اسی کے ٹکڑے سے اسے جہنم واصل کر دوں، لیکن مصلحت اور حصول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ ان بڑکوں میں ان کا ساتھ بھی دیتا رہا۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو، جسے تمہارے سورگ باشی پتا کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیوں کر فتح کر لیا؟ تو اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو، ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبرن اٹھواتا ہو، جس کی بنا پر 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاص دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعریف کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور پھول گیا اور کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر اور اپنے اولین مقصد یعنی اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیے کارآمد جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، یو این او میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 62 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کی حصول کی وابستگی نہیں رکھی، ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کی، جنہیں ہم نے فوراً ہی لے لیا، جبکہ ویسی ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی پیشکش کی، جنہیں پاکستان نیوی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے لینے سے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہیں تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہماری روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے، اور امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بٹ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشنز تک محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھی، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آئینہ دکھا رہا ہے۔
اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی، اور اس کے عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بغیر اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنا دیا، ورنہ بھارت تو 74 میں پاکستانی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تل ملا رہا ہے، ورنہ اس نے تو ہمارے پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح ترنے والا ہی سمجھ لیا تھا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ملک قرض لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسڈیز 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا جہانی صدر ہوچی منہ کھڑاؤں پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنی سال بھر کی تنخواہ ملکی خزانے کو دان کر دی تھی اور جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک ہٹ بنوا کر اس میں رہائش پذیر تھا، اس لیے کہ صدارتی محل کے اخراجات پورا کرنے کا اس کا ملک اس وقت متحمل نہیں تھا۔ آج وہی ویتنام صنعتی لحاظ سے جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جس نے پاکستان سے 5 سالہ پلان لے کر اس پر عمل درآمد کیا تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھیے، تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران، امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی۔ میں نے خود سابق ایرانی صدر ہاشم رفسنجانی کو تہران کے ہما شیرٹن ہوٹل کی لابی میں 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ سنیکس کھاتے دیکھا تھا۔ مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں نے محسوس کیا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی فرد وہاں موجود تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ کار مرسڈیز 200 کھڑی تھی جس پر ایران کے قومی اور صدارتی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک باوردی فوجی جو غالباً ملٹری سیکٹری تھا۔ نہ ٹریفک روکی گئی اور نہ ہی کوئی اور حفاظتی بندوبست تھا۔ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل آئے اور بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی شاہی محلات کے باوجود صدر مملکت ایک عام سے 4 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں دیکھیے، آزادی اور خود مختاری کے 50 سال گزرنے کے باوجود وہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے اور راجیو گاندھی اپنی پرائیویٹ کوٹھی میں رہتے تھے، وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی نہیں بنایا۔ راشٹرپتی بھون یعنی صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کا وائس ریگل لاج ہے، جو کسی بھی طرح لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے گورنر اور صدر کی رہائش گاہ سے بہتر نہیں۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی VVIP، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک نہیں روکی جاتی۔ ایک سوال جس کا جواب صرف آپ کا دل اور ضمیر ہی دے سکتا ہے، آزادی کے ان 50 برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر انسان غیر ممالک کا 30,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین کی آبادی والے ہمسائے ملک بھارت کے افراد کے ذمے کتنا قرض ہے؟ خدا را اپنے گریبان میں جھانکیے، جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات نہ ہی پوچھنے میں عافیت سمجھی۔ اسی اثناء میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تاکہ ADOS کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے متعلق اگر کوئی شک ہو بھی تو وہ ختم ہو جائے۔ آج کی شام مجھے بیکار جاتی دکھائی دی۔ اب تک مجھے اتنی ہی کامیابی ملی تھی کہ میں اس شراب خانے میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ اگلے روز میں نے ADOS کے دفتر میں کچھ وقت گزارا اور ہوٹل واپس لوٹ آیا۔ آج کی شام میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسرے شراب خانے میں جاؤں،
شام کے 6 بجے کے قریب میں رکشہ لے کر چل پڑا اور اس شراب خانے سے قریب 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ایک دوسرے شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس شراب خانے میں سکھ فوجیوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ سکھ ہو اور شراب پی رہا ہو تو اس سے اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سستی قسم کی شراب مہیا تھی، میں نے اسی کی بوتل منگوا لی۔ کوئی میز خالی نہیں تھی، لہٰذا ایک ٹیبل پر جہاں 4 سکھ بیٹھے پی رہے تھے، میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجابی میں پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ 2 3 سکھ بیک وقت بولے، جم جم بیٹھو جی، اور میں چند منٹوں میں ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ پنجابی زبان نے ہمیں بہت جلد بے تکلف کر دیا تھا۔ میں نے مزید شراب منگوانی چاہی تو انہوں نے روک دیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن میں نے بصد اصرار 2 بوتلوں کا آرڈر دے دیا۔ میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ میں ممبئی سے کسی کام کے لیے آیا ہوں، ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے اور ہم لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا ننہال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ ہی میں رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر رکھے تھے۔ میں نے انہیں کہا، ممبئی میں تو سب ممبئی کی مخصوص ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے تھے اور مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، چاروں سکھ ست سری اکال ہو گئے۔ اب باتیں شروع ہوئیں تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈکار گئے۔ میں نے پھر گلاس بھرے۔ میری خواہش تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانوں سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی ریجمنٹ سے اور باقی 2 مختلف ریجمنٹوں سے تھے۔ ایک ہی ریجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا صرف 3 ماہ میں ٹینک چلانے کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں جی، نئے رنگ روٹ کے لیے تو ٹریننگ بہت وقت لیتی ہے، ہم تو نئے ٹینکوں کی ٹریننگ حاصل کرنے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، نئے ٹینکوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو ہمارے پاس روسی ٹینک ہیں۔ ایک سردار نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگا، باؤ جی، جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن نام وہی رہتا ہے، اسی طرح سال 2 سال بعد نئے ماڈل کے ٹینک بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو روسی ٹی سیریز ہیں۔ وہ کہنے لگا، بے شک ہمارے پاس ٹی سیریز کے ہی ٹینک ہیں، لیکن اب نئے ٹی سیریز کے ٹینک آئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً ہی یہ نمبر ذہن میں محفوظ کر لیا اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا ٹریننگ ختم کر کے اپنے ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے یا چھٹی پر گھر جائیں گے؟ جواب آیا کہ پہلے ریجمنٹل سینٹر جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجمنٹ ڈپلائی ہوگی وہیں جائیں گے۔ میں نے کہا، سردار جی، میں چائے کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں خود کو بھی نشے میں چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی سوال انہیں شک میں نہ ڈال دے۔